نماز کے بعد آپ ان کو اٹھا کر چلیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص قبر بنوائے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ کسی میت کے لیے قبر بناتے ہیں یا بنواتے ہیں پیسے دے کر تو آپ کو ایسے ثواب ملے گا جیسے آپ نے اس کو قیامت تک کے لیے گھر دے دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو 700-800 روپے میں قبر بن جاتی ہے، یا اپنے ہاتھ سے بنوا لیں، تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں گے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ جنازے کو اٹھا کر چلنا، اس میں بھی تمام چیزیں غلط ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ جنازے کو اٹھا کر چلنا چاہیے۔ جو شخص جنازے کو اٹھا کر چلے اور پھر اس کے ساتھ قبرستان تک جائے اور اس کو دفن کر کے واپس لوٹ کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے 2 قیرات اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو اس کو قبرستان چھوڑ کر دفن کیے بغیر آ جائے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے 1 قیرات اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ ٹھیک، یہ تو اس کا ہو گیا جو قبرستان تک جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص قبرستان تک نہیں جا سکتا تو وہ جنازے کو لے کر 40 قدم چلے۔ جو شخص جنازے کو لے کر 40 قدم چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے؟ ہمارے یہاں کیا چل گیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جنازے کے بس ساتھ میں چلے 2-4 قدم اور پھر آ کے بیٹھ گئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی۔ جنازہ جا رہا ہے تو اس کے ادب اور احترام میں کھڑے ہونا اس کا ثبوت ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جنازہ جا رہا ہے اس کے احترام میں کھڑے ہونا اس کا ثبوت ہے۔ جنازے کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اس کا ثبوت ہے، چاہے وہ جنازہ مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا۔ ہمارے یہاں ایک اور نئی چیز پھیلی بھی ہے، شاید آپ نے سنا ہو کہ غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کے شاید وہ پڑھتے ہیں فی ناری جہنم خالدین فیہا۔ ارے بھائی اس کا کیا لینا دینا آپ کے پڑھنے نہ پڑھنے سے؟ جنازہ کسی کا بھی ہو، میت کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جنازے کے احترام میں یا تو آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ پر اور جب وہ گزر جائے تو بیٹھ جائیں، یا پھر اس کے ساتھ چلیں تو اس کو کاندھا بھی دیں۔ صرف چل کر واپس آنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں، اس کا ثبوت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ جنازے کو لے کر چلیں 40 قدم، اس کی فضیلت ہے کہ 40 بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ اور قبرستان تک چلے جائیں آپ، دفن کر کے آئیں، اس کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ جنازے کے ساتھ نہیں جا رہے ہوتے، جنازے سے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑیوں پہ سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں، کیا کرو گے پھر جا کر؟ بھائی اس کے گھر کے 4-5 افراد ہیں وہ دفن کر دیں گے۔ جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ 1-2 لوگ چل رہے ہیں، تھوڑے بہت افراد چلے جائیں، وہ ایک چیز الگ ہے، چاہے وہ قبر کے انتظام دیکھنے کے لیے جائیں یا کسی اور مصلحت سے، یا 1-2 لوگ ایسی بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، چلا نہیں جاتا، وہ گاڑی پہ چلے جائیں، اور بات ہے۔ تو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، سوار ہو کر نہیں جانا چاہیے، خاموش چلنا چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی دنیاوی بات نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کاروبار کی بات کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جنازے کے پیچھے۔ جنازہ عبرت ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آج یہ آگے، ہم اس کے پیچھے ہیں، کل ہمارے پیچھے کوئی اور ہوگا، یہ عبرت کا نشان تھا، لیکن ہم جنازے سے بھی آگے چلتے ہیں۔ یا پھر جنازے میں دنیا کی بات، قبرستان میں کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ قبرستان جانا عبرت کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے تمہاری موت کی یاد تازہ ہوگی، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، اتنے طاقتور ہیں ہم لوگ۔ تو قبرستان جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ذکر اگر کسی کو کرنا ہے تو آہستہ آواز میں کرے گا، بلند آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اب اس کو کاندھا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ، ویسے تو کسی بھی طرح سے کاندھا دے لیں آپ، کوئی بھی پایاں پہلے پکڑ لیں، کوئی بھی بعد میں پکڑ لیں، وہ جائز ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن سنت کیا ہے کہ میت کا سرہانے کی جانب کا دایاں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ میں آسان کر دوں، پیر افضل ہے یا سر؟ سر۔ سیدھا ہاتھ افضل ہے یا الٹا؟ سیدھا۔ تو میت کے سرہانے کا سیدھا ہاتھ پہلے لینا ہے، سیدھے کندھے پر، پھر میت کے سرہانے کا میت کے پائنتی پیر کی جانب کا سیدھا حصہ، سیدھا پیر اس کا اپنے سیدھے کندھے پر۔ تو دونوں سائڈیں پہلے سیدھی لینی، پہلے آگے کا پھر پیچھے کا، 10-10 قدم چلنا ہے، ٹھیک؟ ہمارے یہاں چھینا جھپٹی کرتے ہیں، کسی نے لیا اس سے پھر چھین لیا، وہ بیچارہ 2 قدم بھی نہیں چل پاتا، تو اس کا بھی خیال کریں۔ اور کوئی تو ایسا وہ پکڑ کے کھڑا ہی ہو جاتا ہے، نہیں قبرستان تک میں ہی جاؤں گا، تو یہ بھی نہ کریں۔ جب لوگ چل رہے ہیں تو سب کا حق ہے، سب کو دیں۔ تو پہلے جنازے کے سیدھا ہاتھ سیدھے کندھے پر، پھر جنازے کا سیدھا پیر سیدھے کندھے پر، پھر جنازے کا الٹا ہاتھ الٹے کندھے پر، پھر جنازے کا الٹا پیر الٹے کندھے پر۔ اس طرح آپ ان کو جو ہے کہاں تک چھوڑ کر آئیں؟ قبرستان میں۔
اب قبرستان پہنچ گئے، قبرستان میں داخل ہوں گے تو دعا پڑھیں گے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا صرف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اگر ہمیں اس دعا کا مطلب یاد ہوتا تو ہم قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے۔ اس دعا میں ہم مردوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے مرنے والو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم ہمارے آگے آگے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے، اور ایک دن ہم تم سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، اور پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ وہاں جا کر میت کو اب قبر میں اتاریں گے تو یاد رکھیں، میت کو قبر میں مرد کو تو کوئی بھی اتار سکتا ہے، عورت کو کوئی بھی غیر محرم ہاتھ نہ لگائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شوہر جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، جس کا ہر طرح کا تعلق ہوتا ہے، میت میں اتارنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے اگر محرم موجود ہے تو۔ اگر محرم نہیں ہے تو پھر جب کوئی غیر محرم آئے گا تو اس سے بہتر ہے کہ شوہر آ جائے۔ شوہر اپنی بیوی کو صرف دیکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد نہ ہاتھ لگا سکتا ہے اس کو، نہ قبر میں اتار سکتا ہے۔ مجبوری کی بات الگ ہے کہ ساری غیر محرم ہو اور محرم کوئی آیا ہی نہ ہو، تو پھر مرد ان سب سے، شوہر ان سب سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں عورت کے کفن کے تعلق سے غلط فہمی یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا کفن گھر سے آتا ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ عورت کا کفن شوہر پر ہی لازم اور واجب ہے، وہ اپنے خرچے سے ادا کرے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب قبر میں اس کو اتاریں۔ قبر میں لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹائیں، تھوڑا سا کروٹ ان کی ایسا کر دیں کہ سینہ کہاں ہو جائے؟ قبلے کی طرف، چت نہ لٹائیں۔ سمجھ آئی؟ قبر میں لٹائیں گے اور تھوڑی سی کروٹ دینا ہے کہ سینہ کی طرف ہو جائے، پورا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، ٹھیک۔ اتارنے کے بعد نہ آپ کو اس میں کیوڑا ڈالنا ہے، نہ بیری کے پتے ڈالنا ہے، کچھ نہیں ڈالنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں سوائے جہالت اور بدعت کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو بندے کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، یا پھر آپ کو جس کے لیے صدقہ و خیرات قرآن کریم پڑھ کر اس کو ایصال کر دیں، وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ کیوڑے کی خوشبو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور بیری کے پتے یا کسی بھی درخت کے پتے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ قبر میں اتاریں اس کو یہ دعا پڑھتے ہوئے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و مذہب پر میں اس کو قبر میں سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ دفن کر دیں، اس کے اوپر پٹرے وغیرہ رکھ کر مٹی ڈال دیں، یہ دعا پڑھتے ہوئے، منہا خلقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی میں سے ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پڑھتے ہوئے مٹی ڈال دینا ہے۔ مٹی ڈال دی، اس کے بعد آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر، قبرستان سے گھر آ کر، انفرادی یعنی اکیلے، اجتماعی یعنی اکٹھا ہو کر، اور اسی طرح زور سے یا آہستہ جیسے چاہیں مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز جنازہ خود دعا ہے، اور اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، بدعت ہے۔ جنازے کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں کھڑے ہو کر اجتماعی دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس دعا کی دلیل سے اس دعا کا ثبوت بناتے ہیں کہ دیکھو جنازے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی نہیں کی تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ البتہ میت کو قبرستان میں دفن کر دیں، اس کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔